آپ لوگ اس کے اندر شرکت کر کے شکریہ کا موقع مرحمت فرمائیں۔ بہرحال عزیزان گرامی 10 منٹ ہم اور آپ کے درمیان میں حائل ہیں، لہذا جنت البقیع کے تاثرات کے سلسلے میں دیکھیے، جہاں تک جنت البقیع کے انہدام کا مسئلہ ہے اس کو آپ اتنا سماعت کر لیجئے کہ جنت البقیع کو پہلی مرتبہ منہدم نہیں کیا گیا، بلکہ جنت البقیع کو 2 بار منہدم کیا گیا، مسمار کیا گیا، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ 1220 ہجری میں ایک مرتبہ جنت البقیع کو مسمار کیا گیا کہ جب مدینہ کے اوپر قحط سالی آیا تھی، اور اس پیریڈ میں عبداللہ ابن وہاب جس نے وہابیت کی بنا ڈالی تھی، اس نے مدینہ کے اوپر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس نے اسی کام کو انجام دینے کی کوشش کی، لہذا اس نے اپنے دور حکومت میں اس کام کو انجام دیا، اور یہ کام ایسے ہی انجام پذیر نہیں ہوئے، بلکہ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اپنی طاقت سے، اپنی پاور سے کسی بھی چیز کو گرا دے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، صدر اسلام سے اگر آپ اسلام کا جائزہ لیجئے گا تو اسلام کے اندر جب بھی کوئی رخنہ اندازیاں کرنا ہوئی دشمنوں کو، تو دشمن نے بالفور کہا جائے مد مقابل آ کے اسلام کا مقابلہ نہیں کیا۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ صفین ہو، ان سارے جنگوں کو آپ دیکھیے تو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ساری جنگوں میں اسلام کو مٹانے کے لیے کفار آئے ضرور، لیکن ناکامی ہمیشہ ان کے ہاتھ لگی۔ تب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا اسلام کو ایسے مٹایا نہیں جا سکتا، لہذا اسلام کے اندر ہمیں اس طریقے سے انوالو ہونا ہے کہ ہم بھی مسلمان کہلائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہودیت جیسا نظریہ ان کے اندر نافذ کریں۔ لہذا عزیزان گرامی، صدر اسلام سے دیکھیے 10 ہجری کا وہ زمانہ دیکھیے، اللہ کا حبیب ہے، اور کفار مکہ کے یہاں جب قابض ہوا مکے کے اندر تو سب نے جس بھی طریقے سے اسلام کو قبول کیا، لیکن اسلام کے اندر آئے، ہمارے اسلام وہ مذہب ہے لا اکراہ فی الدین، جس کے اندر کسی بات کی جبر نہیں۔ ہاں، اسلام کے مسئلے میں یہ بات ہم اور آپ کو بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی صاحب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو آپ اس کے دل کے اندر نہ جھانکیے کہ وہ مسلمان ہے نہیں ہے، وہ اب بھی اپنے اسلام کے اوپر باقی ہے یا نہیں ہے، بس آپ اس کو اتنا دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ان لوگوں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا، اور 100-150 سال پہلے وہابیت جیسی ایک خطرناک مسلک ہمارے اسلام کے اندر داخل ہوا، اور اس نے داخل ہونے کے بعد اسلام کو اتنا کھوکھلا کر دیا کہ آج ہر مقام کے اوپر جہاں بھی آپ نظر اٹھا کے دیکھیے گا، مسلمانوں کی جہاں کے اوپر بدنامی آپ کو نظر آئے گی، اس میں پیش حصہ لینے والے یہی یہودی، یہی وہابی ہیں کہ جن کو آپ اپنی زبان میں یہودی کے نام سے بھی پکار سکتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اسی طریقے سے 1344 ہجری میں بھی وہابیت نے اپنا سر بلند کیا، اور اس طریقے سے جنت البقیع کو منہدم نہیں کیا، بلکہ جنت البقیع کو منہدم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کہا مدینہ کے اندر جو مفتی تھے، مدینہ کے اندر جو قاضی تھا، قاضی جو تھا اس کا نام شیخ عبداللہ بلیہد، تاریخ نے نام لکھا ہے، یہ بڑا کمینہ تھا، یہ ملعون وہ تھا کہ جو اسلام سے حد درجہ دشمنی رکھتا تھا، لیکن کہنے والی بات وہی ہوتی ہے کہ جو جس کا اہل نہیں ہوتا اس کو وہی عہدہ مل جاتا ہے، جب عہدہ ملتا ہے تو وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ملعون ایسا تھا کہ یہ اسلام سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا، لہذا اس ملعون نے کیا کیا، اس نے جنت البقیع کو مسمار کرنے کے لیے 15 مدینہ کے مفتیوں سے اس بات کا فتویٰ لیا کہ آیا جنت البقیع میں جو روضے بنائے گئے ہیں، کیا قبروں کے اوپر روضوں کا بنایا جانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ دیکھیے عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ سے دیکھیے گا تو اہل سنت کی تاریخوں میں بھی اور شیعوں کے تاریخوں میں بھی آپ کو اس بات کی جانکاری مل جائے گی کہ قبروں کے اوپر روضوں کی تعمیر کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے من مطابق فتویٰ جاری کروایا، اور 15 مفتیوں نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ نہیں، قبروں کے اوپر روضوں کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے۔
لہٰذا اگر روزے بنے ہو تو ان کا منہدم کرنا واجب ہے۔ اسی فتوے کے پیش نظر انہوں نے سب سے پہلے جنت البقیع کے اوپر حملہ کیا، اور یہیں کے اوپر چپ نہیں رہے، بلکہ کہا جائے کہ اہل سعود جو اس وقت کہا جائے سعودیہ عربیہ کا حکمراں تھا، اس کے انڈر میں یہ کام ہوا۔ وہاں کے اوپر جتنے آثار قدیمہ تھے، جتنے مقدس بارگاہیں تھیں، اس کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے۔ حد یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ کہا جائے کہ کربلا معلیٰ کی جانب بھی بڑھے، نجف اشرق کی جانب بھی بڑھے کہ وہاں کے روزوں کو بھی منہدم کریں، لیکن ان کا پاور وہاں نہیں چل پایا، چونکہ جنت البقیع کہا جائے سعودیہ عربیہ کے زیر تسلط تھا، لہٰذا انہوں نے وہاں کے روزوں کو مسمار کیا۔ اور عزیزان گرامی، ہم کو تو افسوس اس بات کا تقریباً یہ 100 سال ہونے کو ہیں، ہر سال ہم 8 شوال کو بار بار حکومت سعودیہ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، بھائی جو روزے منہدم کیے گئے، جو مسمار کیے گئے، ان کو ازسر نو تعمیر کرایا جائے، لیکن ہماری بات کوئی سننے والا ہے نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ غور سے دیکھیے، ہم ہندوستان کے اندر زندگی گزارتے ہیں، یہ ہندوستان کون سا ہندوستان ہے؟ کیا مسلمان حکومت ہے؟ کیا یہاں کے اوپر کوئی مسلم حکمراں بیٹھا ہوا ہے جو ہماری ہیلپ کر رہا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہے تو یہ جمہوریت والی حکومت۔ یہاں کے اوپر حکومت اگر آپ دیکھیے گا تو کس کی ہے؟ کہا ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن اس ہندو کی حکومت میں آپ کو کبھی اس بات سے روکا گیا کہ آپ اپنے مردوں کے قبروں کی زیارت کی غرض سے نہ جائیے، آپ روزوں کی زیارت کی غرض سے نہ جائیے؟ ابھی تک ایسا حکم نہیں آیا، اور انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں آئے گا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، جو انسانیت سے گر جاتا ہے ان کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کی جلن اس لیے ہوئی، روزوں کو گرانے کی ان کو اس لیے پڑی کہ ان کے اپنے آباء و اجداد کے روزے تو تھے نہیں، بھائی ان کے آباء و اجداد کی قبروں کا نشان تو پتہ ہے نہیں، تو لہٰذا ان کو جلن ہوئی، جب ہمارے آباء و اجداد نہیں تو تمہارے آباء و اجداد کہاں سے؟ اسی بات کے پیش نظر انہوں نے اس خراب طریقے کو اپنایا اور جنت البقیع کے روزوں کو منہدم کرایا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، باتیں بہت ساری علماء کرام کی ایک پوری فہرست ہے، بس آپ اتنا تصور کر لیجئے کہ دیکھیے آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ہر آدمی کے پاس بڑا والا موبائل ہے، ہر آدمی واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام وغیرہ استعمال کرتا ہے، اور روزانہ آپ پوسٹ ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا کل کا دن جو 8 شوال کا ہے، یوم انہدام جنت البقیع کے عنوان سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سیاہ لباس میں ملبوس ہوں، لیکن اگر نہیں ہو سکتے تو کم از کم آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا سے مربوط ہے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر آج سے مربوط چیزیں پوسٹ کریں، سعودیہ عربیہ کو اس بات کا مطالبہ کریں کہ ہماری آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہمارے کہ میرے خیال سے یہ پہلا پروگرام ہے، اور تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں۔ عام طور سے ہر جگہ کے اوپر یہ کہا جائے پروگرام ہونا چاہیے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، بہت سے لوگ یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ ہم 4 آدمی رہ کے، 2 آدمی رہ کے، 3 آدمی رہ کے کسی چیز کو کیسے انجام دے سکتے ہیں جب تک ایک پوری جمعیت نہ ہو جائے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اگر آپ جمعیت کی سوچیے گا تو جمعیت کبھی آپ کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے جب بھی اچھا کام ہوتا ہے تو 2-3 ہی آدمی مل کے انجام دیتے ہیں، لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو بام عروج پر لے جایا جائے تو 2-4 آدمی آپ آگے بڑھیے، اس کے بعد ساری چیزیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کم ہو یا زیادہ قریے بستی بستی، شہروں اس بات کی اپیل کریں تاکہ سعودیہ عربیہ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہیں دور بہت، لیکن ان کے چاہنے والے اور ماننے والوں کی کمی نہیں۔ اور عزیزان گرامی، خالی میں شیعوں سے اس بات کا مطالبہ نہیں کروں گا، بلکہ میں سنی اور اہل حدیث کہا جائے جو بھی اسلام کے دائرے میں آتے ہیں ان سے مطالبہ میرا ہے کہ وہ آج کے مناسبت سے احتجاج کریں، اس لیے جنت البقیع کے عنوان سے احتجاج نہیں کرتے کہ اس کے اندر ہمارے 4 ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول خدا کی بیٹی جناب شہزادی کونین وہاں کے اوپر تشریف فرما، نہیں، اس عنوان سے ہم اس پروگرام کا انعقاد نہیں کرتے۔ اس کے اندر اور بہت سے صحابی رسول ہیں۔ دیکھیے ان میں سے ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ان میں سے صحابی رسول میں سے سب سے پہلے صحابی، دیکھیے جنت البقیع کا
جو نام دیا گیا جنت البقیع، اس کو کہتے ہیں درختوں والا باغ۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہاں کے اوپر بہت زیادہ درخت تھے، اور یہ کہا جائے مدینے کا سب سے پہلا اور پرانا قبرستان ہے۔ یہ وجود میں کب آیا؟ کہا عبداللہ ابن مظعون ایک رسول اللہ کے صحابی تھے، 3 شعبان سن 3 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ رسول خدا نے ان کو حکم دیا تھا لوگوں کو کہ ان کو کہاں کے اوپر دفن کرے؟ جنت البقیع کے اندر۔ سب سے پہلے مدفون جو ہیں ان کا کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن مظعون ہے، کہ جن کو وہاں کے اوپر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد سے رسول اللہ کی پھوپھیاں، رسول اللہ کے کہا جائے بیٹے، رسول اللہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کے بیٹے، ان کے اندر رسول اللہ کے مقدس اصحاب دفن ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لیے اس پروگرام کا انعقاد نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے ائمہ علیہ السلام دفن ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ نہیں، ہم سب کے لیے چاہتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، 1220 سے پہلے اگر اٹھا کے تاریخ دیکھیے گا تو اس کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا کہ اس سے پہلے سب کے قبور کے اوپر تقریباً روزے وہاں کے اوپر بنے ہوئے تھے، تبھی تو مسمار کرنے کی بات آئے۔ تو عزیزان گرامی اس بات کو یاد رکھیے گا، کل کا دن ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کربناک دن ہے، بہت زیادہ افسوس کرنے والا دن ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ جلد از جلد جنت البقیع کے روضوں کی تعمیر فرما۔ اے پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد وال محمد کا سعودیہ عربیہ کی موجودہ حکومت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد وال محمد کا اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، معانو انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مولانا حسن عسکری صاحب جو اپنے تاثرات جنت البقیع کے حوالے سے پیش کر رہے تھے، اور آپ سبھی حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ آپ سبھی حضرات میرے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا حسن حیدر صاحب آئیں گے اور تعزیتی اشعار کے ذریعے سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ یزیدیت، یزیدیت، آل سعود، آل یہود، امریکہ، اسرائیل، آل سعود، یزیدیت، آل یہود، امریکہ، اسرائیل، حسینیت، 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 نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہے جنت البقیع بزرگوں کی یادگار، ہیں اہل بیت پاک کے اکثر یہی مزار، قبر جناب فاطمہ زہرا کے میں نثار، جس پر ہے اس کے فضل و فضائل کا انحصار، شامل جو اس میں خاک ہے آل رسول کی، اس واسطے خدا نے یہ حرمت قبول کی، قبر حسن یہی ہے نہیں اس میں کچھ کلام، زین العبا کا بات قضا ہے یہیں قیام، مدفون یہاں ہے باقر و جعفر سے بھی امام، کچھ اور بھی ہیں تربت سادات نیک نام، کچھ اور بھی ہیں تربت سادات نیک نام، اصحاب مصطفیٰ بھی یہاں دفن چند ہیں، قبروں سے جن کی اس کے مراتب بلند ہیں، قبروں سے جن کے اس کے مراتب بلند ہے، تو کہتے ہیں سیدہ کا یہاں ہے جہاں مزار، کہتے ہیں سیدہ کا یہاں ہے جہاں مزار، کرسی و عرش اس کی فضیلت پہ ہے نثار، میدان حشر ہوگا اسی جا سے آشکار، میدان حشر ہوگا اسی جا سے آشکار، بچھے گا وہاں پہ تخت خدا وند روزگار، بچھے گا وہاں پہ تخت خدا وند روزگار، تو دربار ذوالجلال مقام بقیع ہے، کیا جنت البقیع کی شان رفیع ہے، کیا جنت البقیع کی شان رفیع ہے۔ آئیے انہی اشعار کے ذیل سے دعوت سخن دوں گا عالی جناب مولانا حسن حیدر نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے تعزیت اشعار کے ذریعے آپ مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ جو باتیں ابھی نثر میں ہو رہی تھی وہی باتیں اشعار میں
کی 4 مصرے سے آغاز کر رہا ہوں کہ حقانیت کا ایک نگر جنت البقیع، حقانیت کا ایک نگر جنت البقیع، باطل کے سورماؤں کا ڈر جنت البقیع۔ حقانیت کا ایک نگر جنت البقیع، باطل کے سورماؤں کا ڈر جنت البقیع، ہر ایک مکہ کا ہے جگر خانہ خدا، ہر ایک مکہ کا ہے جگر خانہ خدا، اور خانہ خدا کا جگر جنت البقیع، اور خانہ خدا کا جگر جنت البقیع۔ اور یہاں سے اشعار ملاحظہ فرمائیں گے کہ تیغ و کمانو نیز و شمشیر ہے بقیع، تیغ و کمانو نیز و شمشیر ہے بقیع، باطل کے دل میں چبھتا ہوا تیر ہے بقیع، باطل کے دل میں چبھتا ہوا تیر ہے بقیع، دہشت گری سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، دہشت گری سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، جس آدمی کے قلب میں تعمیر ہے بقیع، دہشت گری سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، جس آدمی کے قلب میں تعمیر ہے بقیع، حل و حرم مقام و منا زمزم و صفا، حل و حرم مقام و منا زمزم و صفا، اس دائرے کا مرکز توقیر ہے بقیع، اس دائرے کا مرکز توقیر ہے بقیع۔ عصمت کی 5 کڑیاں ہیں مدفون اس جگہ، عصمت کی 5 کڑیاں ہیں مدفون اس جگہ، قیمت نہیں ہے جس کی وہ جاگیر ہے بقیع، قیمت نہیں ہے جس کی وہ جاگیر ہے بقیع، اس کو مٹانے والے فنا ہو گئے مگر، اس کو مٹانے والے فنا ہو گئے مگر، حرف جلی سے آج بھی تحریر ہے بقیع، حرف جلی سے آج بھی تحریر ہے بقیع، بس چند پتھروں میں بھی رشک بہشت ہے، بس چند پتھروں میں بھی رشک بہشت ہے، اللہ جانے کیا تیری تقدیر ہے، اللہ جانے کیا تیری تقدیر ہے بقیع، مظلومیت کے واسطے پیغام حریت، مظلومیت کے واسطے پیغام حریت، پائے ستم کے واسطے زنجیر ہے بقیع، پائے ستم کے واسطے زنجیر ہے بقیع، یہ سچ ہے خود تو آج بھی بے سایہ ہے مگر، یہ سچ ہے خود تو آج بھی بے سایہ ہے مگر، بے سایہ سر پہ سایہ تطہیر ہے بقیع، بے سایہ سر پہ سایہ تطہیر ہے بقیع، سب جانتے ہیں خلد کی تصویر دیکھنا، سب جانتے ہیں خلد کی تصویر دیکھنا، اور خلد جس کو دیکھے وہ تصویر ہے، سب جانتے ہیں خلد کی تصویر دیکھنا، اور خلد جس کو دیکھے وہ تصویر ہے بقیع، جنت ہے کربلا تو سبھی کے لیے رضا، پر جانتے ہو جنت شبیر ہے بقیع، پر جانتے ہو جنت شبیر ہے بقیع۔ اور یہاں سے بھی ایک مطلب 3 اشعار بقیہ کے حوالے سے کہ رب نے ہر مومن کے دل میں کی ہے تعمیر بقیع، رب نے ہر مومن کے دل میں کی ہے تعمیر بقیع، رب نے ہر مومن کے دل میں کی ہے تعمیر بقیع، لوٹنے سے لٹ نہیں پائے گی جاگیر بقیع، لوٹنے سے لٹ نہیں پائے گی جاگیر بقیع، کربلا بیٹے کا مدفن اور یہاں ماں کا مزار، کربلا بیٹے کا مدفن اور یہاں ماں کا مزار، کربلا کا نور ہے مومن کے تنویر بقیع، جا نماز کربلا پر جب میں پڑھتا ہوں نماز، میرے دل میں گونجتی رہتی ہے تقدیر بقیع، برملا کے گاہنے والوں سعودی سے کہہ دو، برملا کے گاہنے والوں سعودی سے کہو، ہے کمانے پردے غیبت میں ایک تیرے بقیع، ہے کمانے پردے غیبت میں ایک تیرے بقیع، 5 معصوموں کو دی ہے اپنے دامن میں جگہ، 5 معصوموں کو دی ہے اپنے دامن میں جگہ، کربلا بھی دیکھتی رہتی ہے تقدیر بقیع، کربلا بھی دیکھتی رہتی ہے تقدیر بقیع، جو وقار فاطمہ زہرا کبھی سمجھے نہیں، جو وقار فاطمہ زہرا کبھی سمجھے نہیں، جو وقار فاطمہ زہرا کبھی سمجھے نہیں، ان کے بچے کس طرح سمجھیں گے تقدیر بقیع، ان کے بچے کس طرح سمجھیں گے تقدیر بقیع، صرف مظلوموں کے ہم نہیں اسے پڑھائیں گے،
صرف مظلوموں کے حامی ہی اسے پڑھ پائیں گے۔ کربلا کی خاک سے لکھی ہے تحریر بقی، کربلا کی خاک سے لکھی گئی ہے۔ اللہ جانے کیا تیری تقدیر ہے بقی۔ آئیے انہیں اشعار کے ذیل میں دعوت سخن دوں گا خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ہاشم علی نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تاریخ بقی پر اپنے تاثرات پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات ان کا خیر مقدم کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد۔ سامعین محترم، ہم اور آپ سب یہاں پہ جو اکٹھا ہوئے ہیں 8 شوال انہدام جنت البقیع، جس کو کچھ ظالم حکومتوں نے مسمار اور منہدم کر دیا۔ امام راحل حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سوچیں، غور کریں کہ یہ انہدام جنت البقیع کتنا حساس مرحلہ ہے۔ سید خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صدام ملعون کو معاف کر دیں، اگرچہ کہ اس نے بھی ہمارے اوپر بہت ظلم کیے ہیں، اگر ہم قدس کو بھلا دیں، لیکن ہم آل سعود کو کبھی معاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ہمارے دیگر ائمہ کے روضہ مقدسات کو مسمار اور منہدم کر دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے مدبر انسان اور باشعور انسان نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر زخم ہونے والے کی، ہمارے دلوں پر جو زخم ہوئے ہیں ان کی حرارت کو ہم اس وقت تک ٹھنڈا کریں گے جب تک ہم آل سعود سے اس انہدام جنت البقیع کا بدلہ نہ لے لیں۔ حضرت آیت اللہ تقی بہجت ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج پوری دنیا میں ظالم حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ شیعت کو ختم کر دیا جائے، حسینیت کو ختم کر دیا جائے، ان کے روضہ مقدسات کو مسمار اور منہدم کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، ہماری تاریخ بڑے سنہرے الفاظ میں لکھی گئی ہے، ہمارے نوجوانوں کے دیواروں سے چنا گیا، ہمارے نوجوانوں کے خون سے گارے بنائے گئے، ماؤں کے شکم کو چاٹ کر کر بچوں کو شہید کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ حسینیت کو ختم کر دیا جائے اور شیعت کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہمارا ایک علی پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس کائنات سے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا چند سال پہلے سرزمین عراق پر ایک گروہ نے جنم لیا تھا جس گروہ کا نام داعش تھا۔ داعش جیسے گروہ نے یہ منصوبہ بنایا، یہ پروپیگنڈا کیا، یہ سازشیں کی کہ ان کے روضہ مقدسات کو مسمار کر دیا جائے، لیکن اللہ نے اس کائنات میں ایسی ایسی ماں کو پیدا کیا ہے جن ماں نے اپنے بچوں کو اس روضہ مقدسات کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا۔ سرزمین عراق پر ایک ماں تھی جس ماں کو اللہ نے 7 بیٹے عطا کیے تھے، اس ماں نے اس روضے کی حفاظت کی خاطر اپنے 7 بچوں کو قربان کر دیا۔ لہذا ہم کو اس کائنات سے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہم اور آپ یہاں پہ جو اکٹھا ہوئے ہیں صدائے احتجاج بلند کرنے کے عنوان سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جنت البقیع کسے کہتے ہیں؟ جنت البقیع یعنی جنت کا ایک باغ، جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کی وہ جگہ جہاں پہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ہمارے دیگر ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ اسی احتجاج کو بلند کرنے کے لیے ہم اور آپ سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس احتجاج کے بعد پوری کائنات میں ایک شور اٹھا، ایک غوغا اٹھا۔ عزیزان محترم، جنت البقیع جو جنت کا ایک باغ تھا، ہم یہ احتجاج صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس جنت البقیع میں صرف بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر موجود ہے، نہیں، ہماری کتابوں میں نہیں، آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس جنت البقیع میں بی بی فاطمہ زہرا
सलाम अलैहा, हमारे 4 मासूम इमाम, 10,000 असहाब पैगंबर और बाज़ अज़वाज नबी की कब्र इस जन्नतुल बकी में मौजूद है, जिस जन्नतुल बकी को कुछ जालिम हुकूमतों ने जाली हदीस और जाली फतवों की बिना पर मिस्मार और मुनहदिम कर दिया। हम इसी उन्वान से यहाँ बैठे हैं, पूरी दुनिया को बताएं कि जन्नतुल बकी किसे कहते हैं, जन्नतुल बकी की हकीकत क्या है और जन्नतुल बकी को किन जालिम हुकूमतों ने मिस्मार और मुनहदिम कर दिया। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मुसलमानों के पैगंबर जिसे उम्मो अबिया कहकर बुलाया करते थे, लेकिन अफसोस 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 मुसलमानों के पैगंबर जिसे उम्मे अबिया कहकर बुलाया करते थे, जिस बीबी की इतनी अजमत मुसलमानों के पैगंबर के निगाह में थी, उसी मुसलमान हुकूमत ने बीबी के रोज़े मुक़द्दसात को मिस्मार और मुनहदिम कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस दुनिया में दुश्मन ताकतें बैठी हुई हैं, वो साजिशें बना रही हैं, वो सोच रही हैं कि शियत को ख़त्म कर दिया जाए, इनके रोज़ाए मुक़द्दसात को मिस्मार और मुनहदिम कर दिया जाए। वो ज़ाहिरी तौर पर ये सोचती तो हैं कि हमने इनके रोज़ाए मुक़द्दसात को मिस्मार और मुनहदिम कर दिया जाए, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अगर देखा जाए, मादी तौर पर देखा जाए तो ये नुकसान इमारतों का है, लेकिन अगर मानवी तौर पर देखा जाए तो ये नुकसान पैगंबर इस्लाम की तालीमात का है, ये नुकसान आलम इंसानियत का है, ये नुकसान दीन इस्लाम का है। जैसे हमने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया, आपको कुछ इस प्रोग्राम की मुआफ़क़त करने वाले भी अफराद पाए जाएंगे और कुछ मुखालिफत करने वाले भी अफराद पाए जाएंगे। वो ये कहेंगे ये सदाए एहतजाज बुलंद करने से क्या फ़ायदा, आप चंद अफराद हैं, एक करिए में बैठे हुए हैं, आपकी आवाज़ कहाँ तक जाएगी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आओ बैठो, मेरे इस पैगाम को सुनो कि जन्नतुल बकी किसे कहते हैं, जन्नतुल बकी की हकीकत क्या है। इस एहतजाज में बड़ी ताकत है, ये एहतजाज जालिम हुकूमतों के तख्ते को पलट कर रख देंगे। मैं एक मिसाल के जरिए से बताना चाहता हूँ कि इस एहतजाज की कितनी अहमियत है। आप सब ने पढ़ा होगा, आप सब ने सुना होगा, मुल्क हिंदुस्तान में एक एहतजाज उठा था, उस एहतजाज की चिंगारी इस कदर बढ़ी कि मुल्क हिंदुस्तान 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। वो महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मैंने इस आज़ादी के पैगाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा साथियों से सीखा है। लिहाजा आप ये न सोचें हम कम है, हमारी किल्लत है, हमारी आवाज़ दूर तक नहीं जा सकती। आप इस सदा एहतजाज को बुलंद करें, दुनिया को बताएं कि जन्नतुल बकी की हकीकत क्या है। इन हैदा में जन्नतुल बकी की चिंगारी इस कदर बुलंद होगी कि एक न एक दिन जालिम हुकूमतों के हुक्मरानों को और उनके तख्ते को जलाकर खाक कर देगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इन हैदा में जन्नतुल बकी का एहतजाज सिर्फ हमारा एहतजाज नहीं है, ये एहतजाज किसी एक कौम का एहतजाज नहीं है, ये एहतजाज किसी एक मजहब का एहतजाज नहीं है, बल्कि ये एहतजाज पूरे कौम का एहतजाज है, ये एहतजाज पूरे समाज का एहतजाज है, ये एहतजाज मजलूम की हिमायत में एहतजाज है, ये एहतजाज जालिम के खिलाफ एहतजाज है। आइए हम और आप सब मिलकर इस एहतजाज को बुलंद करें और पूरी दुनिया को जन्नतुल बकी की हकीकत बताएं कि जन्नतुल बकी की हकीकत क्या है और इनको किन जालिम हुकूमतों ने मिस्मार और मुनहदिम कर दिया। इस एहतजाज के ज़रिए से हम मजलूम की हिमायत करें और जालिम के खिलाफ लोहे की चट्टान बनकर खड़े हो जाएं और पूरी दुनिया को बताएं कि जन्नतुल बकी की हकीकत क्या है। इस अजीम सानहे को जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है, जालिम हुकूमत ने मिस्मार और मुनहदिम कर दिया। शायर ने अपने 2 शेर में इस हकीकत को बयान किया है। शायर कहता है कि बेकसी पढ़ती है ज़हरा की लहद पर न हुआ, बेकसी पढ़ती है ज़हरा की लहद पर न हुआ, पसलियाँ टूटी थी कल आज लहद टूटी है। आइए हम और आप सब मिलकर जालिम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं। तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, उम्मत मोहम्मद हो, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हो, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि बीबी की कब्र 10,000, तुम्हारी किताबों में ये रवायत मौजूद है, 10,000
اصحاب پیغمبر اور بعض ازواج نبی کی قبر مبارک جنت البقیع میں موجود ہے۔ ہم ظالم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد بی بی کے روضے کی تعمیر ہو اور ہم سب زیادہ سے زیادہ جنت البقیع کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب مولانا ہاشم علی نجوی صاحب جو اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہوا، حق اس پہ مہرباں، آئی بہار اس کے چمن میں پس از خزاں، ہے جنت البقیع کی رحمت یہ بے گماں، ہاں جنت البقیع بھی جنت کا ہے نشاں، یہ عرض پاک آفت دنیا سے پاک ہے، کیوں کر نہ پاک ہو کی بزرگوں کی خاک ہے، کیوں کر نہ پاک ہو کی بزرگوں کی خاک ہے۔ آئیے انہی اشعار کے ذیل میں دعوت سخن دوں گا علی جناب مولانا نجف علی صاحب اعظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مصائب کے چند جملات سے اس مجلس کا اختتام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، آج ہم اس مقام پر جمع ہوئے ہیں تاکہ انہدام جنت البقیع کے عنوان سے احتجاج کر سکیں اور اپنی آواز کو ان ظالم حکمرانوں تک پہنچا سکیں جن کے آباء و اجداد نے جنت البقیع کو مسمار کیا۔ وہ جنت البقیع جس میں رسول کی اکلوتی بیٹی کا بھی روضہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے آل سعود کی مختصر تاریخ کو سنا۔ یہ آل سعود اور یہ عبد الوہاب یہ شیعیت کے دشمن نہیں تھے، یہ صرف اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں لیکن صرف اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، شیعیت کے دشمن ہیں لیکن صرف شیعیت کے دشمن نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اصل میں اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات کو محو کرنا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے۔ میں دلیل کے طور پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ جس وقت رسول اکرم اس دنیا سے کوچ کر گئے تو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت 3 طرح کے گروہ اس دنیا میں موجود تھے۔ ایک مکتب اہل بیت، یعنی جو اہل بیت کے اصول پر پابند تھے جیسے ہم شیعہ حضرات، اور ایک مکتب صحابہ جو کہ صحابہ کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے جیسے ہمارے اہل سنت برادران، اور ایک تیسرا فرقہ تھا جس کو آپ بنی امیہ کا نام دے سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کا بانی کون ہے؟ آپ جانتے ہیں حاکم شام معاویہ۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں جب مولا کائنات شہید ہو چکے، مولا حسن شہید ہو چکے اور حکم کی بنیاد پر معاویہ پوری اسلامی مملکت کا حاکم بن بیٹھا اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سے صلح بھی ہو چکی،
تو عزیزان گرامی راوی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حاکم شام کے پاس گیا، باتوں باتوں میں مولا کائنات کی بات نکل آئی۔ تو راوی کہتا ہے میں نے کہا معاویہ اب تو علی قتل کیے جا چکے، اب تو حسن بھی شہید ہو چکے ہیں، اب تو اہل بیت رسول کو چھوڑ دو، اس سے زیادہ اہل بیت کے اوپر مظالم ڈھالنا مناسب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی راوی کہتا ہے اتنے میں اذان کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دینا شروع کی، اور جیسے ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا، معاویہ لیٹا ہوا تھا، وہ اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا لیکن آج میرے باپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، میرا باپ اس دنیا سے گزر گیا لیکن میرے باپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، میرے دل کو اس وقت تک ٹھنڈک نہیں ملے گی جب تک کہ اذان سے یہ نام مٹ نہ جائے۔ کون سا نام؟ محمد الرسول اللہ کا نام۔ تو عزیزان گرامی آپ بتائیے کہ جو محمد الرسول اللہ کو مٹانا چاہے، اس کو محو کرنا چاہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں عزیزان گرامی۔ اسی لیے میں نے کہا یہ صرف شیعیت کے دشمن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اہل بیت کے دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ پورے اسلام کے دشمن ہے عزیزان گرامی۔ اور اس مکتب کا سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ سب سے بڑا شیخ ابن تیمیہ۔ آپ اس کے نظریات دیکھیے عزیزان گرامی، یہاں تک کہ بنی امیہ میں سے بھی اگر کسی کے اندر اہل بیت کے لیے رحم دلی پیدا ہو گئی تو بنی امیہ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ سنا ہوگا۔ عمر ابن عبدالعزیز کون ہے؟ جس نے خطبہ جمعہ سے جو مولا کائنات کے اوپر سب و شتم ہو رہا تھا، مولا کائنات کو گالیاں دی جا رہی تھی، اس کو بند کروایا تھا۔ یہ ابن تیمیہ ان کا عالم دین ہے، یہ لکھتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز ہمارے نزدیک معاویہ کے گھوڑے کی ناک پر بیٹھنے والی گرد سے بھی کمتر ہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز جو کہ خود بنی امیہ سے، اس کے سلسلے میں کہتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز معاویہ کے گھوڑے کی ناک پر بیٹھنے والے گرد سے بھی کمتر ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا ایک اور نظریہ سنیے۔ آپ سب کو معلوم ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس وقت شہزادی کونین کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا تو آپ ناراض ہوئیں، اور کچھ لوگوں سے ایسا ناراض ہوئے کہ وہ لوگ آئے، سلام کیا، لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیا، اور وصیتیں بھی کی کہ آپ ان کو میرے جنازے میں شامل نہ ہونے دیجیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ان کی توجیہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ان کو بچانا چاہتا ہے، بچاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو اگر فاطمہ نے ان کو اپنی میت میں نہیں آنے دیا تو اس میں فاطمہ ہی کا نقصان ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ فاطمہ کی میت میں آتے، نماز جنازہ پڑھتے، ان کے لیے فاتحہ پڑھتے، ان کے لیے قرآن خوانی کرتے تو فاطمہ ہی کو ثواب ملتا۔ اس طریقے سے فاطمہ ہی کو ثواب ملتا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ فاطمہ نے خود اپنا نقصان کیا ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ تیسرا نظریہ سنیے۔ مولا کائنات کے قاتل کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ اور خلیفہ دوم کے قاتل کا کیا نام ہے؟ ابو لولو۔ ابن تیمیہ کہتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم ایک نہایت ہی عابد و زاہد، نہایت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھا، اور اس نے جو علی ابن ابی طالب کا قتل کیا ہے یہ اس نے رضا الہی کے لیے کیا تھا، یہ اس نے رضا الہی کے لیے کیا تھا۔ اگرچہ وہ اس کام میں غلط تھا لیکن اس کے باوجود یہ ایک نہایت ہی عابد و زاہد انسان تھا، متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ اور اس کے بعد ابو لولو کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ جس نے خلیفہ دوم کا قتل کیا تھا، کہتا ہے کہ یہ نہایت ہی شقی، ایک یہودی اور مجوسی تھا۔ آپ دیکھیے جو مولا کائنات کا قتل کر رہا ہے اس کے سلسلے میں کہتا ہے کہ ایک نہایت ہی عابد و زاہد انسان تھا، اور جو خلیفہ دوم کا قتل کرتا ہے اس کے سلسلے میں کہتا ہے کہ یہ یہودی اور مجوسی تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اسی ابن تیمیہ کے نظریات کو لے کر
ابن عبد الوہاب نے اپنا یہ فرقہ وہابی فرقہ بنایا تھا. تو عزیزان گرامی جو ان نظریات پر فرقہ بنے گا عزیزان گرامی اگر وہ جنت البقیع کو مسمار کر دے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. عزیزان گرامی انہوں نے صرف جنت البقیع کو مسمار نہیں کیا, حد یہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کے والد گرامی جناب عبداللہ کے قبر کو مسمار کیا, جناب رسول خدا کی والدہ جناب آمنہ خاتون کے روضے کو مسمار کیا, انہوں نے جناب ابو طالب کے روضے کو مسمار کیا, جناب محسن اسلام جناب خدیجہ کے روضے کو مسمار کیا. عزیزان گرامی انہوں نے بہت کچھ کیا تاریخ میں. عزیزان گرامی تاریخ ان کے سیاہ کارناموں سے بھری پڑی ہے, لیکن عزیزان گرامی دل اس وقت دکھتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا وہ نبی جس کے لیے کائنات بنی ہے, جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے, وہ نبی اپنی بیٹی کی اس طریقے سے تعظیم کرتا ہے کہ جب اس کے دروازے پر جاتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس بیٹی کے لیے اس طریقے سے تعظیم کرتا ہے کہ جب بھی بیٹی آتی ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی جس بیٹی کے دروازے پر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر سلام کرتے ہیں اسی بیٹی کے روضے کو مسمار کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی یہ انہی کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے فاطمہ کے اوپر مصائب اٹھائے تھے, جنہوں نے فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے فاطمہ کے اوپر وہ مصائب اٹھائے کہ فاطمہ کو کہنا پڑا کہ صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت الایام صرنا لیالیا. اے بابا ارے آپ کے بعد اتنی مصیبتیں اٹھائی گئی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو کالی رات میں تبدیل ہو جاتے. اے عزاداران مظلوم کربلا, عزاداران فاطمہ الزہرا, اے عزادارو ارے اے عزادارو یہ انہی کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے فاطمہ کے اوپر ظلم کیا یا اور دروازے پر آگ لگا دی گئی. اے عزادارو صرف آگ نہیں لگائی بلکہ اس دروازے پر ایسی لات ماری کہ دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرا. فاطمہ نے آواز دی اے فضہ مجھے سنبھالو, میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا اور غم فاطمہ الزہرا کے. اے عزادارو اس واقعے کے بعد امیر المومنین ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے. جب ایک گلی سے گزر رہے تھے کیا دیکھا کچھ نوجوان ہے جو کچھ باتیں کر رہے ہیں. امیر المومنین نے سنا ایک نوجوان کہہ رہا ہے ایک مرد کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے. اے عزادارو مولا کائنات آگے بڑھے, اس نوجوان کے پاس پہنچے, نوجوان سے کہا میں بتاؤں کہ ایک مرد کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے. نوجوان نے کہا یا امیر المومنین ارے آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے. امیر المومنین نے کہا اے بھائی ارے ایک مرد کے اوپر سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ناموس کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے اور وہ مرد کچھ بھی نہ کر سکے اپنی ناموس کو بچانے کے لیے. ہائے علی دیکھتے رہ گئے, فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. علی دیکھتے رہ گئے, محسن کو شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الا لعنۃ اللہ للقوم الظالمین. سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.